مساجد پر بلڈوزر بچوں کی گرفتاری، جمیعۃ علماء ہند کا بڑا ایکشن، مولانا محمود مدنی کی ہدایت پر انتظامیہ سے سخت ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں احتشام نظامی قاسمی۔ آج 1 جولائی 2026 ہے۔ دوستو، گجرات کے ضلع کچھ سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مساجد، مکانات اور دکانوں پر بلڈوزر کارروائی کی گئی ہے، متعدد خاندان بے گھر ہو گئے ہیں اور کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، اور جمیعۃ علماء ہند کا وفد گجرات پہنچا ہوا ہے، تمام تحقیقات جاری ہیں۔ اب اسی معاملے میں ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، ایک اہم خبر موصول ہوئی ہے، اور یہ خبر بھی جمیعۃ علماء ہند کے دفتر سے ہمیں موصول ہوئی ہے، جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے والے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتائیں کہ جمیعۃ علماء ہند پورے معاملے میں سرگرم ہو گئی ہے۔ صدر جمیعۃ علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی صاحب کی ہدایت پر ایک اعلیٰ سطحی وفد بھوج، گجرات پہنچا۔ اس وفد نے ضلع کلکٹر آفس میں ریزیڈنٹ ایڈیشنل کلکٹر پارتھ کوڈیڈیا سے اہم ملاقات کی، اور ملاقات کے دوران جمیعۃ علماء ہند نے انتظامیہ کے سامنے سخت اعتراض درج کرایا۔ وفد نے صاف کہا کہ جہاں بلڈوزر کارروائی کی گئی وہ علاقے بین الاقوامی سرحد سے کافی دور ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر ان کارروائیوں کی قانونی بنیاد کیا ہے؟ جمیعۃ علماء ہند نے واضح کہا کہ چاہے کوئی علاقہ سرحدی ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی شہری مکان یا مذہبی مقام کے خلاف کارروائی صرف قانون کے مطابق ہی ہو سکتی ہے۔ یہاں پر بہت سی مسجدوں کو، درگاہوں کو، مکانات کو بلڈوز کر دیا گیا۔ وفد نے انتظامیہ کے سامنے اپنے مطالبات بھی رکھے کہ منہدم کیے گئے مکانات اور دکانوں کی قانونی بنیاد واضح کی جائے کہ کس وجہ سے ان کو بلڈوز کیا گیا۔ سرپنچ کے مبینہ جعلی دستخط کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہو، اور نابالغ بچوں سمیت تمام گرفتار افراد کو فوراً رہا کیا جائے۔ بہت سے نوجوان مسلم بچوں کو گرفتار کیا گیا ہے جب انہوں نے احتجاج کیا کہ ان کے مذہبی مقامات کو کیوں بلڈوز کیا جا رہا ہے، تو ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ متاثرہ خاندانوں کی باز آباد کاری ہو اور مناسب معاوضہ دیا جائے، ساتھ ہی مساجد، درگاہوں اور دینی اداروں کے خلاف ہر کارروائی آئین اور سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق ہو۔ ریزیڈنٹ ایڈیشنل کلکٹر پارتھ کوڈیڈیا نے وفد کی بات بہت غور سے سنی، جمیعۃ علماء ہند کے تمام مطالبات کو بہت غور سے سنا اور یقین دہانی کرائی کہ تمام نکات متعلقہ حکام تک پہنچائے جائیں گے۔ ناظرین، اس ملاقات سے پہلے جمیعۃ علماء ہند کے وفد نے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کیا۔ رپورٹ کے مطابق 17 مکانات اور 21 دکانیں منہدم کی گئی۔ احتجاج کے بعد 25 افراد کو، 25 مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، جس میں کچھ نابالغ بچے بھی شامل ہیں، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ان میں 6 نابالغ بچے بھی شامل ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے۔ توگا کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ وہاں مسجد کو بھی مختصر مہلت کے بعد منہدم کر دیا گیا ہے۔ اسی معاملے میں جمیعۃ علماء ہند نے قانونی محاذ بھی مضبوط کر لیا ہے۔ سینئر وکلاء کے ساتھ مشاورت کے بعد وکلاء کا ایک پینل قائم کر دیا گیا ہے۔ مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب نے کہا ہے کہ جمیعۃ علماء ہند متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور ان کے آئینی اور قانونی حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ممکن جد و جہد جاری رہے گی۔ ناظرین، اب بڑا سوال یہی ہے کہ کیا متاثرین کو انصاف ملے گا؟ کیا بلڈوزر کارروائیوں پر روک لگے گی؟ اور کیا گرفتار بچوں کو رہائی ملے گی؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اور یہ عام خبریں ہو گئی ہے، عام معاملات ہو گئے ہیں کہ آئے دن مسجدوں، مدرسوں پر اور مسلمانوں کے مکانات پر، دکانوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں۔ یہ بہت عام سی بات ہو گئی ہے کسی کے گھر کو اجاڑنا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ ناظرین، آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ اس وقت بھارتی مسلمان ایک بہت بڑے امتحان کے عالم میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، بھارتی مسلمانوں کی نصرت و مدد فرمائے، آمین۔ آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھیں، اس کو شیئر کرتے جائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔